ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتوں سے، بے شمار فضیلتوں سے اور بے شمار فضائل اور شانوں سے نوازا ہے، اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کے محبوبوں کو بھی بے شمار شانوں سے نوازا ہے۔ ہم اگر کسی ایک بھی صحابی رسول یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک کی سیرت کا مطالعہ کریں، کسی ایک بھی اللہ نے یا اس کے محبوب نے جو کرم نوازیاں فرمائی وہ پڑھنا شروع کرے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسی صحابی کی شان سب سے زیادہ بلند ہے، اور جو شانیں اس سے ملی ہیں کسی اور کو نہیں ملی۔ اور ہم جب کسی بھی ایک صحابی کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک کی صحابی کو ماننے والے ہیں یا اس ایک ہی کی شان کو ماننے والے ہیں یا کسی اور کی شان کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے جتنے صحابی ہیں ہم سب کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب کے جتنے آل بیت ہیں ہم سب کے غلام ہیں، ہم غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، الحمدللہ اہل سنت نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ جو رحم دلی کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا ابو بکر ہے۔ جو سب سے زیادہ میری امت پہ رحم دل ہے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں جب میرے آقا بیان کرنے بھی آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رب کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ لوگوں، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ حیا کرنے والا، سب سے زیادہ باحیا اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت علی شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں بیان فرمایا تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ احکام شرع کو سب سے زیادہ جاننے والا، احکام شرع کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی ہے تو میرا علی المرتضیٰ ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے اچھا قاری قرآن، قرآن کا علم سمجھنے والا، قرآن کا علم جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابی بن کعب ہے۔ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کہ سب سے زیادہ اس کی پہچان والا، اس کو جاننے والا، حلال اور حرام کو میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ معاذ بن جبل ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میراث کے علم میں، میراث کے معاملات، میراث کے مسائل اگر کوئی سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بلکہ زید بن ثابت ہے۔ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یعنی ہم صحابہ کی شان کو جب پڑھنا شروع کریں نا تو اللہ رب العزت کے ہر محبوب کی شان ہی نرالی ہے، اللہ کے محبوب کے ہر صحابی کی وکری شان ہے۔ کسی ایک کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ کسی دوسرے کی شان کو گھٹا رہے ہیں یا کسی دوسرے کی شان کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب فتح خیبر کے موقع پر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، آج صبح میں جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی بہت زیادہ اس سے پیار کرتا ہے۔
میں جھنڈا اس سے عطا کروں گا، وہ اس قلعے کو فتح فرمائے گا۔ ساری رات صحابہ کرام نے اسی انتظار میں گزار دی، اسی خواہش میں گزار دی، کاش صبح ہمارے مقدر جاگ جائیں، صبح ہمارے نصیب جاگے، کاش یہ نسبت ہمیں مل جائے، یہ فضیلت ہمیں مل جائے کہ صبح جھنڈا ہمیں عطا ہو۔ صبح جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا آپ کو عطا فرما دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی سب سے زیادہ اسی سے پیار فرماتا ہے۔ نجران کے لوگوں کا ایک قافلہ وفد آیا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا بندہ عطا کیجیے جو دین کو جاننے والا بھی ہو اور امین بھی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کل صبح میں تمہارے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو دین کا علم جاننے والا بھی ہے اور وہ امین بھی ہے، اور ایسا امین ہے جیسا امین ہونے کا حق ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، رات کو سارے صحابہ اس انتظار میں، وہ فتح خیبر کے موقع پر جس طرح انتظار کرتے رہے کہ کاش یہ فضیلت ہمیں مل جائے، یہ شان ہمیں مل جائے۔ صبح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پوچھا ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا، اور یوں ابو عبیدہ بن جراح نے امین امت کا لقب پا لیا۔ یعنی المختصر بات دوبارہ وہی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کے ہر صحابی کی شان نرالی ہے، اللہ نے ہر صحابی کو اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم سنی، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ، اور سنی جب بھی لکھنے پہ آئے، قلم اٹھائے یا بولنے پہ آئے تو اللہ کے نبی کی صحابہ کی شان جب بیان کرتا ہے تو دل کھول کے بیان کرتا ہے، کسی کی شان بیان کرنے میں وہ کبھی بخل سے کام نہیں لیتا۔